اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو لا تقربوا نہ قریب جاؤ الصلاۃ نماز کے وانتم سکارا اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو حتی یہاں تک کہ تعلموا تم جان لو ما اس چیز کو تقولون جو تم کہتے ہو ولا جنوبا اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ الا عابری سبیل مگر راستے سے گزرنے والے ہو مگر یہ کہ راستے سے گزرنے والے ہو حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر ہو تم بیمار او علی سفر یا سفر میں او جاء احد یا آئے کوئی ایک منکم تم میں سے من الغائط قضائے حاجت سے فارغ ہو کر او لامستم النساء یا صحبت کی ہو عورتوں سے فلم تجدوا ماء پس نہ پاؤ تم پانی فتیمموا پس تم تیمم کر لو صعیدا پاک مٹی سے طیبا جو صاف ہو فامسحوا بوجوہکم پس مسح کرو تم اپنے چہروں کا وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان ہے عفوا معاف کرنے والا غفورا بخشنے والا. اس ایک آیت میں بہت اہم سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس لیے پوری توجہ کے ساتھ ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ربط لکھیں. گزشتہ آیت میں عبادت کا ذکر تھا اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. اس لیے اب نماز کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ اس حالت میں انسان کو نہیں پتہ چلتا کیا پڑھ رہا ہے اور کس ذات عالی کے سامنے کھڑا ہے. یہ حکم اس وقت تھا جب تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. یہ حکم اس وقت تھا جب تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. آیت کا شان نزول یہ ہے جب صحابہ کرام ایک دعوت میں جمع تھے. دعوت کے بعد شراب بھی پلائی گئی. مغرب کا وقت تھا، نماز کا وقت ہوا. اسی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے.
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور سورۃ الکافرون نماز میں پڑھی، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، یعنی اس سے لا چھوڑ گئے تو مطلب غلط ہو گیا، یہ کافرو جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں، معنی ہی سارا غلط ہو گیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت سے اوقات نماز میں شراب کو حرام کیا، باقی اوقات میں چلتی تھی۔ یہاں پر ضمن بیچ میں مسئلہ سمجھتی چلیں، اگر قرآن کریم میں نماز پڑھتے ہوئے کسی آیت کو اس انداز سے پڑھ لیا کہ اس سے آیت کا معنی مفہوم غلط ہو جائے، بدل جائے، تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بعض وقت زبر زیر کی غلطی سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اگر کوئی پڑھے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر میں نے انعام کیا، نماز گئی۔ ان الابرار لفی نعیم، اس کو پڑھتے ان الفجار لفی نعیم، آگے پیچھے کر دیا کہ بعض جگہ ایسی ہیں کہ زبر زیر کی غلطی سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ شراب کے بارے میں 4 آیات نازل ہوئی، سورہ بقرہ میں آپ کو تفصیلاً سمجھا دیا تھا۔ شراب کے بارے میں 4 آیات نازل ہوئی۔ پہلی آیت میں یہ مکہ میں نازل ہوئی، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سکرا، تم کیا کرتے ہو، یہ جو پھل ہیں کھجور اور آناب، ان سے تم نشے کی چیز بناتے ہو۔ سکر نشے والی چیز، اس میں فقط شراب بنانے کا ذکر ہے، ممانعت کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ کراہت بیان کر دی کہ نشہ ہے اس میں۔ پھر حضرت عمر اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں فتویٰ دیجئے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں عقل اور مال کو تباہ کرنے والی ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بعض لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ کہ بعض لوگ آپ سے شراب کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے، شراب اور جوئے کے متعلق آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو ان سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ تو اس میں بھی شراب حرام نہیں ہوئی۔ بعض لوگوں نے تو اسمہما اکبر کی وجہ سے چھوڑ دیا، لیکن بعد میں دوسرا جملہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اس کی بنیاد پر ابھی بھی پیتے رہے۔ پھر دوسرا واقعہ، تیسرا واقعہ یہی آیت جو بھی آج کے سبق میں آپ نے پڑھی، سورۃ النساء کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ تو شراب نماز کے اوقات میں حرام قرار دی گئی، باقی اوقات میں چلتی رہی۔ کچھ لوگوں نے بالکل چھوڑ دی تھی اس دوران، کہ جو چیز نماز خراب کرے اس میں کوئی خیر نہیں، اس لیے کچھ لوگ چھوڑ گئے تھے اسی وقت۔ البتہ کچھ لوگ اب بھی پیتے تھے،
نماز کے اوقات کے علاوہ۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی دعوت کی تھی، تو دعوت کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، کافی مقدار میں پی گئے، لوگ شراب کے نشے میں مست ہو گئے، ایک دوسروں کے خلاف باتیں شروع ہو گئی، لان تان شروع ہو گیا، پھر ایک دوسروں کو مارنے لگے، برا بالا کہنے لگے، ایک دوسرے کی مذمت میں اشعار پڑھنے لگے، کسی نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پڑی تھی اٹھا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے سر پر مار دی، زخمی ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حال دیکھ کر دعا کی، یا اللہ کوئی واضح حکم نازل فرما دے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اب اس آیت سے شراب مکمل حرام ہو گئی۔ اس آیت کے بعد پھر مٹکے کے مٹکے مدینے کی گلیوں سے بہتے نظر آئے، مہینوں بعد تک بھی اگر بارش ہوتی تو وہ شراب کا اثر گلیوں میں نظر آتا، اتنی شراب بہائی تھی صحابہ نے۔ تو یہ تھے وہ عمل کرنے والے لوگ۔ ایک تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، اور اس آیت میں ایک جملہ آپ نے اور پڑھا، اگر آپ غور کریں تو میں آپ کو وہ سمجھا سکوں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم جان نہ لو کہ تم کیا کہتے ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا کہتے ہیں، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تم جان لو کہ تم کہتے کیا ہو، تو نماز کا ترجمہ سیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، قرآن جو اس میں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا انتہائی ضروری ہوا۔ نشہ کیا ہوتا ہے، نشہ کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ ایک بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں جو اپنے کہنے کو نہ سمجھتا، یہ نشے کی حالت میں۔ ایک آدمی بات کرتا ہے لیکن پتہ نہیں میں نے کیا کہا، یہ کس حالت میں؟ نشے کی حالت میں۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ نشے کی حالت میں وہ آدمی ہے جو مرد اور عورت میں فرق ہی نہیں کر سکتا، مرد کون ہے عورت کون ہے، جب نشہ چڑھ جاتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا، یا زمین اور آسمان میں فرق نہیں کر سکتا، زمین کو آسمان کہتے ہیں، آسمان کو زمین کہتے ہیں۔ جب جہاز ہو جاتے ہیں نا جہاز، پھر ایسی ہوتی۔ بعض فرماتے ہیں چلنے پھرنے میں لڑکھڑاتا ہو، لیکن یاد رکھیں ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، اگر کوئی شرابی، بھنگی، پوٹری، چرسی ہے اور اس نے شراب بھنگ کے نشے میں طلاق دے دیا، طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر اس نے دورا جرم کیا۔ تو نماز کے ایک ادب یہ بتایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا ادب نماز کو بتایا کہ حالت جنابت میں نماز نہ پڑھو جب تک غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر یا کسی دوسرے عذر کی وجہ سے پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ عذر کیا ہے، کن صورتوں میں تیمم جائز ہے، وہ آپ کو سارے لکھواتا ہوں۔ یا فرمایا جب تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو، پیشاب پخانے سے فارغ ہو، یعنی وضو ٹوٹ جائے، یا عورتوں سے صحبت کر لیں، یعنی جنبی ہو جائے، غسل فرض ہو جائے اور پانی نہ پائے تو تیمم کر لیں۔ طہارت صغرا ہو یا طہارت کبرا، تیمم کر لیں۔ آیت میں دو باتیں فرمائیں، ایک تو یہ کہ پاک زمین کا قصد کرے اور دوسرا مسح کرے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا۔ تو پہلی بات پاک زمین کا قصد، اس سے مراد نیت ہے، تیمم کی نیت کرے، اور پاک زمین کا قصد یعنی چہرے اور ہاتھوں پہ مسح کرے، اسی کا نام تیمم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والے ہیں،
انہوں نے تمہارے لیے آسانی کر دیا ہے کہ پانی اگر میسر نہیں ہے، پانی استعمال کرنے پر قدرت نہیں ہے، تو مٹی کو تمہارے لیے پانی کے قائم مقام بنا دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مٹی ہی کی کیا خصوصیت ہے کہ اس سے تیمم کا حکم دے دیا، کسی اور چیز کو حکم دے دیتے؟ تو جواب یہ ہے کہ اور اگر کوئی چیز ہو تو وہ تو ایک تو عام نہیں ہے، مٹی عام ہے، جہاں جہاں وہی ملتی۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے، انسان کا مبدا اور منتہا مٹی ہی ہے، اسی سے آیا ہے، اسی میں جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ اسی میں جانے سے، تو اس لیے مٹی کے ساتھ تیمم کا حکم دیا۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ بھی دیا ہے، مٹی میں تواضع اور خاکساری کا ایک خاص نشان ہے جو ظاہری اور باطنی نجاستوں کو دور کر دیتا ہے، اور دور کرنے میں یہ مٹی پانی سے کم نہیں ہے۔ 10 سال تک بھی اگر کسی کو پانی نہ ملے، تیمم کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، وہ پاک ہے۔ جہاں پہ دو مسائل اور ذرا موٹے سے ہیں کہ اتنے مشکل نہیں، آپ سمجھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ میں دو قول ہیں۔ نمبر 1 نماز کے قریب نہ جاؤ، نمبر 2 مسجد میں ایسی حالت میں نہ جاؤ۔ ذرا جنابت کی حالت میں آدمی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، جیسے حائضہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو دونوں قول ہیں، ایک مسجد میں اور ایک نماز کے قریب نہ جاؤ، دوسرا مسجد کے اندر نہ جاؤ۔ یہ آگے جو الا عابری سبیل ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسافر جب پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ ایک قول تو یہ کہ جنابت کی حالت میں غسل فرض ہے، لیکن مسافر آدمی ہے، راستہ گزرنے چلنے والا ہے اور پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے۔ مسافر کا ذکر اس لیے کیا کہ عموماً سفر میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ پانی نہیں ہوتا، گھر میں تو آدمی کو پانی مل جاتا ہے، لیکن سفر حاضر ہر جگہ جہاں بھی پانی میسر نہ ہو تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اس آیت میں دوسرا قول حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے، حضرت ابن مسیب وغیرہ وہ فرماتے ہیں عابری فی المسجد، اس سے مراد مسجد کو عبور کرنا مراد ہے، مسجد سے گزرنا۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایسی جنابت کی حالت میں ہے تو مسجد میں جانا تو منع ہے، لیکن مسجد سے گزرنا جائز ہے۔ اگر راستہ مسجد سے نکلتا ہو تو مسجد سے گزرنا جائز ہے۔ تو ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوا کہ نشے اور جنابت کی حالت میں مسجد کے قریب نہ جاؤ، الا یہ کہ گزرتے گزرتے نکل جاؤ۔ ہمارے نزدیک جنوبی کا جنابت کی حالت میں مسجد سے گزرنا بھی جائز نہیں، یہاں تیمم کر کے پھر وہاں سے گزرتے ہیں۔ اور ایک علمی بات اس میں مزید بھی ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا۔ یہاں پر بھی مفسرین کے دو قول ہیں، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، امام ابو حنیفہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صحبت ہے، لامستم النساء سے مراد صحبت ہے، کہ صحبت سے غسل فرض ہوتے ہیں۔ جب صحبت کی غسل فرض ہوا تو اب تیمم کر لو اگر پانی نہیں ہے تو۔ اور دوسرے کچھ حضرات فرماتے ہیں جسم کا ٹچ ہونا مراد ہے، عورت کے ساتھ ہاتھ بھی لگ گیا، وضو ٹوٹ گیا، لہذا تیمم کرنا ہوگا۔ یہی موقف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کے نزدیک عورت کے ساتھ ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس پر بے شمار احادیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی حالت میں حضرت عائشہ کو ہاتھ لگایا، بوسہ تک دینے کی روایات آتی ہیں، دوبارہ وضو نہیں کہ اسی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہاں پر لامستم النساء سے جو استدلال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ لمس سے مراد یہاں پر محض ہاتھ لگانا مراد نہیں ہے، بلکہ صحبت مراد ہے۔ اب تیمم کے حوالے سے کچھ مزید باتیں سمجھیے۔ شان نزول یہ ہے آیت تیمم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، غالباً یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی تیمم کا حکم 5 ہجری میں آیا۔
آپ کے ساتھ ازواج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھی. راستے میں مقام بیدا یا ذات الجیش میں پڑاؤ ڈالا. وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ہار تھا، گم ہو گیا. یہ ہار حقیقت میں ان کا اپنا تھا بھی نہیں، اپنی بہن اسماء سے عاریتن اپنے ساتھ لے کے گئی تھی. عاریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مانگ کر کسی سے کوئی چیز استعمال کرنا، ضرورت پوری کر کے واپس دے دینے، اس کو عاریہ کہتے ہیں. یہ ہار گم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھائی ہار تلاش کرو. کچھ ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی، تلاش کرتے رہے، کافی دیر ہو گئی. تلاش کرتے کرتے صبح صادق کا وقت ہو گیا اور یہ جگہ ایسی تھی کہ یہاں پر پانی بھی نہیں تھا. اور پہلے میں نے بتایا کہ عرب میں پانی کی بہت قلت تھی، نئی قافلے کے پاس پانی کا ذخیرہ موجود تھا اور نماز میں دیر ہونے لگی. زیادہ صبح صادق ہو جائے تو وقت نکلتا جاتا ہے. کچھ ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتے اور جا کر ان سے کہتے آپ کی بیٹی کی وجہ سے سارے لوگ پریشانی میں مبتلا ہوئے. لوگوں کو بھی روکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکا، یہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اندر حجرے میں داخل ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا ڈپٹا، احتیاط نے کی، جو بھی کہا. اور اپنی انگلی حضرت عائشہ فرماتی میری اپنی انگلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میری کوکھ میں پہلو میں چبونے لگے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میری ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے. اس لیے میں باوجود تکلیف کی میں نے حرکت نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرما دی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. لوگوں نے تیمم کیا اور نماز ادا فرمائی. کتنی بڑی آسانی آ گئی، کتنی بڑی آسانی آئی. ورنہ کہ پانی ڈھونڈو جیسے پہلی قوموں کے لیے تھا، بڑا مشکل کام تھا. اس رخصت کی آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عائشہ کو کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ کی قسم جب بھی آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئی تو آپ کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے خیر کا پہلو نکلا. کتنا خیر کا پہلو نکلا حضرت عائشہ کی وجہ سے. یہ امت کے لیے تیمم میں آسانی، بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، پانی نہیں استعمال کرنا، حضرت عائشہ اس کا سبب بنی ہے. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت اسید بن خزیر نے یہ الفاظ کہے تھے اے ابو بکر کے خاندان والو، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، گویا کہ پہلے بھی تمہاری برکتیں ظاہر ہوتی رہیں. یہ بخاری کی روایت کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. یہ تیمم کی آیت کے حوالے سے ساری بات. یاد رکھیں یہ تیمم امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. پہلی امتوں کے لیے پانی ہی استعمال کرنا لازم ہے. ڈھونڈو پانی، جہاں ملتا ہے ملے، بس پانی لاؤ گے تو وضو کرو گے اور نماز پڑھو گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کو انعام دیا اور آپ کی امت کو انعام دیا کہ تیمم کو جائز قرار دے دیا. اگر پانی نہیں ہے مٹی پہ تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں. بخاری میں ایک روایت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسی خصوصیات ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملی، وہ 5 خصوصیات مجھے ملی ہیں. نمبر 1 نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر طاری ہو جاتا تھا. دوسری خصوصیت وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا. پہلی امت میں نماز مسجد میں پڑھتی تھی نا، مسجد کے علاوہ نماز نہیں ہوتی تھی. لیکن اس امت کی بھی خصوصیت ہے زمین کے جس حصے میں پاک جگہ پر نماز پڑھنے ہو جائے گی. وَطُهُورًا، اور پاکی کا ذریعہ بنایا، اسی پر تیمم کر لیں. اور تیسری خصوصیت احلت لی الغنائم واحلت لی المغانم ولم تحل لاحد قبلی، مجھ سے پہلے کسی امت کے لیے، کسی نبی کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا. فرمایا یہ میرے لیے حلال کیا. مال غنیمت مجاہدین جو لاتے ہیں خود استعمال کریں، تقسیم کریں، صدقہ خیرات کریں. اس میں سے پہلی امتوں میں تو یہ ہوتا تھا اس کو لا کے رکھا جاتا تھا، آگ آ کے کھا جاتی تھی. اور چوتھی خصوصیت وَأَعْطَيْتُ الشَّفَاعَةَ، کہ مجھے شفاعت اور سفارش
جو شفاعت کبریٰ ہے قیامت کے اس کا حق دیا گیا. اعطیت الشفاعہ. اور پانچویں خصوصیت بعثت الی الناس عامۃ، کہ مجھے سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا قیامت تک آنے والوں کے لیے. لکھیے تیمم کی شرائط کیا ہے. شرائط تیمم 9 شرائط ہیں تیمم کی. نمبر 1 مسلمان ہونا. کافر آدمی تیمم کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. نمبر 2 نیت کرنا. تیمم میں نیت شرط ہے. دیکھیں وضو کرتے ہیں نیت شرط نہیں ہے، کیونکہ وضو میں ویسے بھی پانی پاکی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، نیت نہ بھی کریں وضو ہو جاتے ہیں. لیکن تیمم کے لیے نیت کرنا شرط ہے، نیت کے بغیر تیمم نہیں ہوگا. نمبر 3 چونکہ مٹی عموماً پاک کرنے کا ذریعہ تو نہیں ہے، تو مجبوری میں اجازت دے دی گئی، اس لیے تیمم میں نیت ضروری ہوگی. نمبر 3 مسح کرنا، یعنی ہاتھ مٹی پہ مار کے اس کو جسم پر پھیرنا. نمبر 3 مسح کرنا. نمبر 4 3 یا زائد انگلیوں سے مسح کرنا. اگر کوئی مٹی پہ 1 انگلی لگا کے پھیر رہا ہے، 2 انگلیاں لگا کے پھیرتے ہیں، ایسے تیمم معتبر نہیں ہوگا. 3 انگلیاں یا پورا ہاتھ لگائے گا تو مسح معتبر ہوگا. نمبر 5 مٹی یا اس کی جنس کی چیز کا موجود ہونا. مٹی یا اس کی جنس کی چیز کا موجود ہونا. جہاں پر مٹی یا اس کی جنس کی چیز بھی موجود نہیں ہے، اب تو اس سے تیمم بھی ساقط ہو گیا، تیمم بھی نہیں کرے گا، اب تو ویسے ہی نماز پڑھے گا، لیکن اس نماز کو بعد میں دہرانا ہوگا. یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں بعد میں تفصیلاً. نمبر 6 مٹی کا پاک ہونا. اگر مٹی ناپاک ہے اس پہ تیمم نہیں ہوگا. نمبر 7 پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہونا. نمبر 8 حیض اور نفاس سے پاک ہونا. اگر حیض اور نفاس کی حالت میں اور تیمم کر رہی ہے پاک نہیں ہوگی، جیسے حیض اور نفاس کی حالت میں وضو کرنے سے پاک نہیں ہوتی. ہاں وہ ختم ہو جائے، حیض منقطع ہو جائے، عادت کے ایام پورے ہو جائیں، نفاس ختم ہو جائے، اب اس کے ختم ہو جانے کے بعد اگر پانی نہیں ہے تیمم کرے گی تو پاک ہو جائے گی. اور نمبر 9 ازائے تیمم کا استیعاب کرنا، یعنی کوئی جگہ بال برابر بھی ایسی نہ رہے کہ اس پہ ہاتھ نہ پھیرے، ہاتھ پھیر لینا. ازائے تیمم ایک چہرہ اور 2 بازو ہیں، پورے جسم پر نہیں ہے کہ غسل کا تیمم ہے تو پورے جسم پر مٹی ملنے لگ جائے، نہیں. جیسے تیمم وضو کا ہے ایسے ہی غسل کا. طریقہ سمجھاؤں گا آگے. تیمم کا جواز کب ہوگا، کب تیمم کرنا جائز ہوگا. 6 صورتیں ہیں جن میں تیمم کرنا جائز ہوتا ہے. یہ اپنے پاس نوٹ کیجیے، اچھی طرح سمجھیے ان کو. ان 6 صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہوتا ہے. نمبر 1 پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، یا پانی 1 میل کی مسافت پر ہے اور یقین ہے کہ وہاں پر پہنچنے تک نماز کا وقت نکل جائے گا تو اب تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. نمبر 2 پانی استعمال کرنے سے مرض بیماری زیادہ ہونے کا یا دیر سے شفا ہونے کا خطرہ ہو. اگر پانی استعمال کیا تو شفا دیر سے ہوگی یا مرض مزید بڑھ جائے گا تو اب پانی استعمال نہ کرے، تیمم کرے. نمبر 3 سخت سردی ہو اور جو جنابت کی حالت میں ہو، گرم پانی کو اس کے لیے انتظام نہ ہو کہ غسل کرے، اور ٹھنڈے پانی سے ہلاکت کا خطرہ ہو، بیماری کی شدت کا خطرہ ہو، اعضاء کے شل ہو جانے کا خطرہ ہو، تو اب یہ تیمم کر سکتا ہے. نمبر 4 پانی ایسی خطرناک جگہ پہ ہو کہ جہاں پر جانے میں جان کو خطرہ لائق ہو. مثلا وہاں پانی کے آگے سانپ بیٹھا ہوا ہے، جہاں پر پانی ہے وہاں پہ سانپ بیٹھے ہے، شیر بیٹھے ہے، ریچھ بیٹھے ہے، دشمن بیٹھے ہے، جاتا ہے تو مار دے گا، تو اب یہ کیا کرے، تیمم کرے. یا ایسے ہی اسی چوتھی شرط میں، چوتھی جواز کی صورت میں یہ بات بھی آپ لکھ لیں کہ کسی آدمی کے پاس سامان ہے اور پانی جہاں پر ہے وہاں پر اٹھا کے سامان کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، اور سامان کو چھوڑ کے وضو کرنے جاتا ہے تو پیچھے سے سامان چوری ہونے کا خطرہ ہے، تو اب بھی تیمم کر سکتا، کیونکہ یہ بھی نقصان ہے. نمبر 5 پانی پاس ہے تو صحیح، لیکن پانی اتنا تھوڑا ہے کہ بس پینے کے لیے کافی ہے، اگر وضو کرے گا تو پیے گا کیا، تو اب بھی تیمم کر سکتا ہے. نمبر 6 پانی کا کنواں ہے لیکن کنویں سے پانی نکالنے کی کوئی چیز
بعض کنویں بہت گہرے گہرے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی رسی، کوئی ڈول، کوئی انتظام نہیں ہے پانی نکالنے کا، تو اب بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ 6 صورتیں ہیں جن میں تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ایک چیز سمجھیے، مرض میں، بیماری میں کس کی رائے کے اعتبار ہوگا؟ 2 باتیں، اپنے ظن غالب، اپنے غالب یقین پر گمان کرتے ہو کہ اگر واقعتاً میں نے پانی استعمال کیا ہلاک ہو جاؤں گا یا بیماری شدت اختیار کرے گی تو تیمم کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ڈاکٹر اور حکیم جو مسلمان ہو، نیک صالح ہو، اس کی رائے کے اعتبار ہوگا۔ اور یاد رکھیں، وضو اور غسل کا تیمم ایک جیسا ہے، غسل میں پورے جسم پر مٹی نہیں ملنی۔ ریل میں تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بعض بات یہ ہوتا ہے ٹرین میں پانی بالکل نہیں ہے، یقین ہے پوچھ لیا کہ ٹرین کے کسی ڈبے کے اندر پانی نہیں ہے، اور وہاں پر تیمم کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور اگلا اسٹیشن دور ہے، وہاں پہنچنے تک نماز کا وقت فوت ہو جائے گا، نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی۔ اور بالفرض اگر اسٹیشن قریب ہی ہے لیکن اس کو یقین ہے کہ گاڑی وہاں پر 1 منٹ روکے گی، اگر میں نیچے اتروں گا پانی لینے کے لیے تو گاڑی نکل جائے گی، تو اب ان ساری صورتوں میں اگر مٹی وغیرہ موجود ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر رش کی وجہ سے دوسرے ڈبے میں پانی ہے لیکن دوسرے ڈبے میں جا نہیں سکتا، رش اتنا زیادہ ہے، جانے کا راستہ نہیں ہے، تو اب تیمم کر کے نماز پڑھے گا لیکن اس نماز کو بعد میں دہرائے گا بھی۔ یہ دوسری صورت ہے، پانی اندر ہے تو اس صورت میں۔ ہاں، اگر ٹرین آپ نے تیمم کیا اور ٹرین دریا کے اوپر سے گزر رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ دریا تک پانی میں پہنچ سکتے ہیں، آپ ٹرین گزر رہی ہے تو پانی استعمال کرنے پہ قادر تو نہیں ہے نا۔ دو نمازیں ایسی ہیں، ان نمازوں کے لیے تیمم کی خصوصی اجازت ہے۔ پتہ ہے کون سی؟ ایک نماز جنازہ، کہ جنازے کی نماز کھڑی ہے، جنازہ شروع ہو گیا، آپ کو یقین ہے مسجد ساتھ ہے لیکن وضو کیا تو جنازہ نکل جائے گا، فوراً وہیں پر جلدی جلدی تیمم کر کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ اگرچہ سامنے پانی کا نلکا لگا ہوا، تیمم جلدی رہتا ہے، 2 سیکنڈ میں ہو جائے گا۔ ایک تو جنازے کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے اگرچہ پانی موجود ہو، اگرچہ بیمار نہ ہو، اور دوسرا عیدین کی نمازوں کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ انہیں ایک آدمی کو یقین ہے کہ اگر میں وضو کروں گا تو امام صاحب عید کی نماز کے بالکل آخر میں کہہ دیں میں بیٹھے ہوئے سلام پھیریں گے اور میرے عید کی نماز نکل جائے گی، آپ یہ تیمم کر کے عید کی نماز میں شامل ہو سکتے ہیں، وہیں پر تیمم کر عیدگاہ میں اور نماز میں شریک ہو جائے۔ چونکہ یہ 2 نمازیں ایسی کہ ان کا خلیفہ موجود نہیں، ہاں جس نماز کا خلیفہ موجود ہے اس نماز میں تیمم نہیں کرے گا، وضو کرے گا۔ جیسے جمعے کی نماز ہے، ایک آدمی کہتے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں وضو کروں گا تو سلام پھیر جائے گا، کوئی عرض نہیں ہے، پھرنے کا سلام، ظہر کی نماز پڑھے گا، چونکہ جمعے کا خلیفہ ظہر موجود ہے، عید کا یا جنازے کا خلیفہ نہیں ہے۔ وقت کتنا تنگ ہے، صرف یوں سمجھیں کہ 2 منٹ رہتی ہیں اور آپ کی نماز رہتی ہے، نماز قضا ہونے میں 2 منٹ رہتے ہیں، وقت داخل ہو کے اگلی نماز کا شروع ہونے لگا، تو اب کیا کریں؟ وضو کرتے ہیں تو وقت نکل جائے گا، 2 منٹ وضو پہ لگ جاتے ہیں، 2 منٹ وضو پہ لگ جائیں گے، وقت گیا، نماز ہوگی قضا۔ اب اس کے لیے فوراً تیمم کرے اور نماز پڑھ لے، اس نماز کو پڑھ لے اور بعد میں وضو کر کے اس نماز کی قضا بھی کرے۔ یہ وقت کی تنگی کے موقع پر یہ مسئلہ ہے۔ ہوائی جہاز میں بعض کا سفر کرتے ہوئے تیمم کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، یا جہاز کے اندر آپ نے معلومات کر لی عملے سے پانی بھی نہیں ہے اور نماز ایئرپورٹ سے پہنچنے سے پہلے قضا ہو جائے گی، تو وہاں پر بھی فاقد الطہورین آدمی، وہاں پر نہ پانی موجود ہے نہ تیمم کی کوئی صورت ہے، تو وہ آدمی تشبہ بالمصلین کرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی قیام رکوع سجود کرے گا لیکن ان میں پڑھے گا کچھ نہیں، جیسے نمازی کی مشابہت ہوتی ہے ایسے کرتا رہے گا، بعد میں اس نماز کو قضا کرے گا۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ ضرب لگانے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں انگلیوں سمیت نیچے مٹی پر، یا جو بھی چیز زمین کی جنس سے جو بھی چیز اس پر تیمم کر سکتے ہیں، اینٹ ہے، ٹائل ہے، ماربل ہے، سیمنٹ کی دیوار ہے، لیکن اس دیوار پر یہ آئل پینٹ نہ ہو،
تو سیمنٹ کی دیوار ہے، ماربل لگا ہوا ہے دیوار پہ، چونا لگا ہوا ہے دیوار پہ، یہ چونا بھی مٹی کی جنس ہے، یا نیچے فرش ہے، پکا فرش ہے، ٹائل لگی ہوئی ہے، ان سب پہ تیمم کر سکتے ہیں، اگرچہ گرد و غبار نہ ہو تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں مٹی کی جنس ہے۔ مٹی کی جنس کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو جلائیں تو جلتی نہ ہو، پگھلائیں تو پگھلتی نہ ہو، مٹی کی جنس ہوتی ہے، اس پہ تیمم جائز ہے۔ اور جو چیز مٹی کی جنس نہیں ہے اس پر اگر گرد و غبار پڑے تو اس پر تیمم کر سکتے ہیں۔ جیسے نیچے آپ بیٹھیے، یہ قالین پڑے ہیں، ان قالینوں کے اندر اگر گرد و غبار ہاتھ مارتے ہیں تو گرد و غبار اڑتا ہے، اس پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ فرنیچر ہے، شیشہ ہے، اس کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوا نظر آتا ہے، اس پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز زمین کی جنس سے ہے اس پر گرد و غبار شرط نہیں۔ تو طریقہ یہی ہوگا کہ اس چیز پر جو زمین کی جنس سے ہے یا ایک اینٹ رکھ لی جائے بیمار کے لیے، اسی پر تیمم ہمیشہ کرتا رہے۔ بار بار تیمم ایک ہی جگہ پر کیا جا سکتا ہے، وہ چیز مستعمل نہیں ہوتی۔ تو اب ایک بار دونوں ہاتھوں کو نیچے نیت کرے گا، پہلے نیت کر کے دونوں ہاتھوں کو اس چیز پہ مارنا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو پورے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ اگر آپ نے ناک کے اندر کوئی پین وغیرہ ڈالی اس کو ہلا لیں تاکہ وہاں پر بھی ہاتھ اچھی طرح سے پھیر سکے، اور پورے چہرے پر ہاتھ پھیر لینا ہے، دونوں ہاتھ پھیر لینے، اور پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو پہلے دایاں پورے کونی سمیت استیاب کرنا ہے، پھر بائیں کونی سمیت استیاب کر کے اس طرح کر کے تیمم کر لینا ہے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ ہاں، اگر زیادہ نیچے مٹی والی جگہ پر آپ نے ہاتھ مارا تھا تو ہاتھوں کو جھاڑ لینے، جھاڑنے کا وجہ ہتھیلیوں کو آپس میں ٹچ نہیں کرنا، دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو انگوٹھوں سے لگا کر آپس میں مار دینا تاکہ ذرات نیچے گر جائیں۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک دو باتیں اور سمجھ لیجئے کہ جو آدمی پانی استعمال کرنے پہ قادر نہیں تھا، قادر ہو گیا تو اس سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی مل گیا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ یا بیمار آدمی تھا، ٹھیک ہو گیا، اب تیمم اس کا ٹوٹ جائے گا۔ تو الحمدللہ تیمم کے حوالے سے کافی باتیں آپ نے آج کے سبق میں سیکھ لی ہیں، اسی پر بس کرتے ہیں، وقت مکمل ہو گئی۔